اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی کسی پہ عروج ہے آج تو کل زوال ہوگا، آج اگر کسی پہ زوال ہے تو کل عروج. آج کوئی بیمار ہے کل صحت مند، آج صحت مند ہے کل بیمار، آج کوئی زندہ ہے کل کو مردہ ہے جی، اور آج جو مردہ ہیں بالآخر قیامت والے دن زندہ کیے جائیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان دو چیزوں پہ مولا فرماتے ہیں کہ بھروسہ نہ کیا جائے، صحت پہ اور مال پہ. صحت پہ اور بولیے مال پہ. اور انسان کے غرور کی اصل وجہ یہ دو ہی چیزیں، صحت اور مال. جب ان پر بھروسہ نہیں کرے گا بلکہ ان کو سمجھے گا کہ یہ عارضی ہیں، یہ کیا ہے، اور اللہ کی عطا کے ساتھ قائم ہے. آج خدا چاہے تو صحت مند بیمار ہو جائے، مالدار نادار ہو جائے، فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، تو خود کو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ پیش رکھے اور ان دو چیزوں پر زیادہ بھروسہ نہ کرے. صحت کی طرف توجہ جائے تو کہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اپنے مال کی طرف توجہ جائے تو فوری کہہ دے یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس نعمت کے لائق ہرگز نہ تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں. زوال نعمت سے یعنی نعمت کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ نعمت نہ ملی ہو تو اتنا تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہوتا. نعمت مل کے اس پر زوال آ جائے، وہ چھین لی جائے، وہ واپس لے لی جائے، تو یہ بہت اذیت ناک چیز ہوتی ہے انسان کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بھی فرماتے تھے وَزَوَالِ النِّعْمَةِ اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اے اللہ میں تجھ سے اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب دشمن میرے اوپر ہنسیں، دشمن میرے اوپر، اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں. یہ حضور کی دعاؤں میں سے ہے جو اپنی امت کو حضور سکھاتے تھے، تعلیم امت کے لیے. اللہ اس وقت سے تیری بولیے نا پناہ مانگتا ہوں جب دشمن میرے اوپر ہنسیں. من شماتۃ الاعداء، شماتت دشمنوں کا ہنسنا، وعدال الداء، اور ایسی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی علاج نہ ہو، جس کا کوئی علاج، لا علاج مرض، لا علاج بیماری، اس بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی علاج نہ ہو. من عدال الداء وخیبۃ الرجاء، اللہ میں تجھ سے امیدوں کے ٹوٹنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ انسان پر بڑی ہی زوال بری کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ مایوسی میں چلا جائے، اس کی ہر امید ٹوٹ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس وقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب امیدیں ٹوٹ جائیں، امیدوں کے ٹوٹنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وزوال النعمہ، اور نعمت کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نعمت کے زوال سے. وفجعۃ النقمہ، اور اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اچانک موت، انسان کلمہ شہادت بھی نہ پڑھ سکے، کوئی توبہ استغفار نہ کر سکے، کسی سے اپنا حق معاف نہ کرا سکے، کسی کو معاف نہ کر سکے، تو اچانک موت، حادثہ ہوا موت ہو گئی، اچانک موت. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. تو فرمایا یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں. اسی طرح حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من شک الحاجۃ الی مؤمن فکأنما شکاها الی اللہ، فرمایا جس نے بھی اپنی پریشانی کا شکوہ کسی مومن کے سامنے کیا، کسی اللہ والے کے سامنے کیا، کسی درویش فقیر کے سامنے کیا، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں. مولا فرماتے ہیں یہ کوئی عیب کی بات، فَكَأَنَّمَا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو اپنا دکھ سنایا، اللہ کو اپنا دکھ سنایا، اللہ کو اپنی پریشانی سنا دی، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کیا. تو کسی مومن کامل صالح بندے اللہ کے ولی کے سامنے اپنا دکھ پیش کرنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے
استمداد کرے اللہ سے، دعا کرے، فریاد کرے، تو یہ عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا پیش کر دیا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی اور اپنی حاجت پیش کی۔ تو یہ جو اولیاء کی بارگاہوں میں آ کے لوگ اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، حاجتیں سناتے ہیں، تو مولا کائنات فرماتے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کی، کیونکہ وہ اللہ سے استمداد کرے گا، مدد مانگے گا، دعا کرے گا، فریاد کرے گا کہ اللہ اس کی حاجت پوری فرما، مشکل دور فرما، اس کی پریشانی حل فرما دے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کی۔ اب یہ آپ کا قول بھی اصل میں قرآن کی تفسیر ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، جبکہ دوسری جگہ فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے۔ اب وہی قرآن کہتا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد طلب کرو۔ اب کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ صبر بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور نماز بھی اللہ کی مدد کا، لہٰذا اللہ کی مدد کے ذریعوں سے مدد مانگنا یہ بھی اللہ سے مدد ہے۔ یہ بھی بولیے، یہ کوئی غیر سے مدد نہیں ہے بلکہ اللہ ہی سے مدد۔ ہاں، مدد لوٹتی اللہ کی طرف ہے، لوٹتی بولیے، شکر لوٹتا اللہ کی طرف کہ اللہ نے مدد کی۔ کیا کہتے یہ ہیں، ادب یہی ہے، اے اللہ نے میری مدد کی۔ اس کو یوں سمجھیے نا، آپ جب جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، ویسے مرد پتہ نہیں دیتے، یعنی خواتین بیٹھی ماشاءاللہ، آپ جب جھاڑو دیتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ میں نے جھاڑو دیا، میں نے، یا میں نے صفائی کی، کیا کہتی ہیں آپ بولیے؟ میں نے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ وہ صفائی آپ نے کی ہوتی ہے یا ان تنکوں نے کی ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں؟ بولیے نا، صفائی تو تنکوں نے کی ہے، آپ نے تو صفائی نہیں کی، آپ نے تو بس طاقت لگائی ہے نا اپنی۔ آپ نے کیا لگائی ہے؟ آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ صفائی کس نے کی؟ تنکوں نے، جھاڑو نے۔ لیکن آپ کیا کہتی ہیں؟ صفائی میں نے کی ہے۔ صفائی، بلکہ کوئی کہہ بھی دے صفائی جھاڑو نے کی ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسی بے وقوفی والی بات کر رہا ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح ہر طرح کی قوت، طاقت، اختیار اللہ کا ہے۔ مدد وہ کرتا ہے، طاقت اس کی ہے، توفیق اس کی ہے، اذن اس کا ہے، اجازت اس کی ہے۔ اس لیے مدد لوٹتی بھی اللہ کی طرف ہے، چاہے ذریعہ بیچ میں انبیاء بنے، اولیاء بنے، عرفاء صوفیاء بنے، لوٹتی اللہ کی طرف ہے۔ اور شکر لوٹتا اللہ کی طرف ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری مدد کی، تو نے میری، ہاں، جو مدد کا ذریعہ بنے، حضور نے فرمایا اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اس کا شکر عبدیت کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے، اس کا شکر خدا ہونے کے اعتبار سے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ اس نے کیا شکر پھر اللہ کا ادا کیا؟ خالق تو اللہ ہے لیکن جنم کا ذریعہ ماں باپ ہے، جو ان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا کیا شکر گزار ہے؟ عالم تو اللہ ہے، معلم تو علم القرآن، عالم اور معلم تو اللہ ہے، لیکن اس علم کا ذریعہ جو استاد بنا، جو اس کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ولی کے سامنے اپنی کوئی پریشانی پیش کی تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور پریشانی پیش کی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ شَكَاهَا إِلَىٰ كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهُ، اور فرمایا جس نے کافر کے سامنے اپنی پریشانی پیش کی، کیا؟ یہ آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو مذاق بنا ڈالا، جگہ جگہ آپ کے سامنے، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے، اپنی ہوس اور اپنی طمع کے لیے انہوں نے اسلام کا مذاق بنا ڈالا۔ وہاں سے کافر بھی گزر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے اسلام بھکاریوں کا دین ہے، اسلام بڑی حقیر لوگوں کا دین، مانگنے والے لوگوں کا دین ہے۔
تو مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، شوق دلانا چاہیے، لیکن کافروں کے سامنے نہیں، اپنے اجتماع کے اندر، اپنے اجتماع جہاں مسلمان موجود ہوں۔ سمجھ آگئی بات؟ کہ سب سے بڑی چیز اسلام کی عزت ہے۔ اسلام کی بولیے۔ تو مولا فرماتے ہیں جس نے کسی کافر کے سامنے اپنی حاجت، پریشانی، تکلیف پیش کی تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی شکایت کر ڈالی، کسی دشمن سے اللہ کی، کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت نازل کر دی، وہ اللہ کی شکایتیں کر رہا ہے۔ تو مومن ولی کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو بولیے پیش کرنا۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ درگاہیں، یہاں آ کے اپنا دکھ آپ سنا لیتے ہیں، اپنی پریشانی سنا لیتی ہیں، اپنی تکلیف سنا لیتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، اب تو معاشرہ ایسا، آپ کسی مدرسے میں جائیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی اسکول چلے جائیں کوئی آپ کی پریشانی سننے کو تیار ہے۔ یہ درگاہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ یہ تو خشک علماء ہیں جنہوں نے عوام کو گمراہ کیا اور درگاہوں سے دور کر دیا، اور دوسری وجہ جیلی اور جاہل پیر ہیں جنہوں نے درگاہوں کو بدنام کر دیا۔ ورنہ درگاہ اصل میں پیغمبرانہ فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کو پاک کرتی ہیں۔ دلوں کو بولیے، یہ تو نبیوں والا فریضہ سر انجام دیتی ہیں درگاہیں، جہاں کہ آپ پریشانی سنا لیتے ہیں، لیتی ہیں۔ آپ دیکھیے اب تو جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں نا، وہ ہم سے آدھا پڑھے ہوتے ہیں، جتنا میں پڑھا ہوں نا مجھ سے آدھا پڑھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے جناب اگر آپ نے اپنی پریشانی سنانی ہے، یہ 5,000 روپیہ فیس ہے، 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ادھر کوئی نہیں بولتا، نہ مولوی بولتا ہے، نہ کوئی اور۔ درگاہیں تو ہیں ہی فری، مفت، پھر بھی سب اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ حسد ہے کہ درگاہ وہ تعلیم دیتی ہے جو ملا ازم میں نہیں ہے، اخلاق کو پاک کرنے کی اور حسد سے پاک ہونے کی اور فتویٰ بازی سے پاک ہونے کی اور فرقہ پرستی سے پاک ہونے کی۔ چونکہ ملا ازم اس کے خلاف ہے، اس لیے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں درگاہوں سے اور درگاہی نظام سے، خانقاہی نظام سے ایک نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کیا لکھتا ہے، اور جو باہر کا نظام اس وقت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ چیز بڑی تیزی سے آتی چلی جا رہی، چونکہ نہ بھائی کوئی دکھ سننے کو تیار ہے، نہ بہن کوئی پریشانی سننے کو تیار ہے، نہ ماں باپ کے پاس وقت ہے، جو جدید جس کو زندگی کہا جا رہا ہے، جس میں دوڑ ہے اپنی خواہشات کی، نہ باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت ہے، نہ ماں کے پاس وقت ہے، وہ اپنی جاب، پیسہ کمانے، اپنی سہیلیوں یا اپنی موج مستی میں، عیاشی میں زندگی گزار رہی، اس کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں۔ اولاد اپنی پریشانی بھائی کو نہیں سناتی، بہن کو نہیں سناتی، ان کی اپنی زندگی، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے آپ پریشانی سنائیں، بلکہ سنانا بھی چاہیں تو بہن کہے گی میری اپنی بڑی پرابلمز ہیں، میرے اپنے بڑے مسائل ہیں، وہ اپنی سنانا شروع کر دے گی۔ تو پاکستان میں بھی یہ چیز لانچ کر رہے ہیں وہ لوگ، باہر تو بہت زیادہ ہے کہ نفسیات کا ڈاکٹر وہ کہتا ہے آپ نے پریشانی سنانی ہے تو اتنے ڈالر ہیں، آپ کی پریشانی سن کے میں نے بھی پریشان ہونا ہے بناوٹی ڈرامہ بازی کے طور پہ، ایکٹنگ کے طور پہ، تو پھر اس کی مزید اتنے ڈالر آپ پے کریں گے، اتنے ڈالر مزید دیں گے آپ جی۔ اور اگر آپ کی پریشانی سن کے میں نے بھی رونا ہے اور آپ نے بھی رونا ہے، پھر اس کے اتنے ڈالر ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے پاس درگاہیں جہاں کوئی آپ کی پریشانی ایسے سنتا ہے جیسے کوئی شفیق باپ سنے، جیسے کوئی رحم دل ماں سنے، اور پھر وہ اسی طرح دعا کرتے ہیں آپ کے لیے جس طرح ایک شفیق اور مہربان باپ دعا کرتا ہے یا ایک رحم دل ماں دعا کرتی ہے۔ آئی بات سمجھ آپ کو یا نہیں؟ تو یہ مولا کی تعلیم ہے۔ پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، توجہ ہے، آپ فرماتے ان اعظم الحسرات یوم القیامت حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ۔ جی سید احمد توجہ ہے میرے بیٹے، سید محمد کی بھی توجہ فرمائیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑی حسرت کیا، اور سب سے بڑا پچھتاوا، سب سے بڑا
क़यामत वाले दिन उस शख्स का पछतावा होगा, उस शख्स की हसरत होगी जिसने अपना माल अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से कमाया। अल्लाह की नाफरमानी कोई भी उसका ज़रिया हो, सूद खोरी या हराम कमाने के ज़रिए हो, रिश्वत खोरी हो, कोई भी उसका ज़रिया हो, गसब करना हो, छीनना हो, चोरी हो, रिश्वत हो, लूट मार हो, कुछ भी तो आपने फरमाया, या नाप तोल में कमी हो, कोई भी ज़रिया हो, तो मौला कायनात फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा पछतावा उस शख्स का पछतावा है जिसने अपना माल अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से कमाया। अब वो मर गया, दौलत छोड़ गया, पैसा छोड़ गया। फ़वरिसहु रजुलुन, तवज्जो करें, बड़ी ख़ास बात है। फरमाया फ़वरिसहु रजुलुन फ़अनफ़क़हु फ़ी ताअतिल्लाह। सैयद अहमद अब माल छोड़ के मर गया, तो फरमाया मौला ने अब वो माल जिस वारिस के पास आया, उस वारिस ने उस माल को अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाना शुरू कर दिया। उसने वो माल अल्लाह की नाफरमानी से कमाया और जो वारिस है वो उसी माल को अल्लाह की इताअत में, फर्मा बरदारी में खर्च करता रहा। सुबहाना, फिर आप फरमाते सुबहान अल्लाह कि ऐसा भी होता है कि रात से दिन निकले, काफिर से मोमिन निकले, फासिक से साले निकले, गुनाहगार से परहेजगार निकले। अल्लाह की शान। अब फरमाए फ़दख़ल बिहिल जन्नह। अब ये जो दूसरा है वारिस, माल एक ही है, ये उस माल की वजह से जन्नत में चला जाएगा, और जिसका वो हकीकत में माल था वो उसी माल की वजह से दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। अब उसकी हसरत का ज़रा अंदाज़ा कीजिए, उसके पछतावे का ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि माल उसी का है, माल बोलिए, और उसी माल से वारिस जन्नत में जा रहा है और कमाने वाला दोज़ख में जा रहा है। तो आप फरमाते हैं उसकी हसरत और पछतावा सबसे बड़ा होगा, सबसे। फिर आप एक अजब कलाम फरमाते हैं मौला कायनात, तवज्जो है ख़वातीन की भी जी। सैयद मोहम्मद फरमाते हैं इन्न अक्सर अन्नासी सफ़क़तन व अख़यबहुम सायन। फरमाया बेशक लोगों में सबसे बड़ा खसारे और घाटे का शिकार तजारत के एतबार से। किसके एतबार से? तजारत के एतबार से सबसे बड़ा खसारे का शिकार वो शख्स है। व अख़यबहुम साया, और कोशिश की नाकामी के एतबार से कि जिसकी कोशिशें नाकाम हो गई, कोशिशें बोलिए, और उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई, ज़िंदगी भर की कमाई तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो आप फरमाते हैं कि खसारे के एतबार से और कोशिशों के नाकाम जाने के एतबार से सबसे बड़ा खसारे और सबसे बड़ी परेशानी का शिकार वो शख्स है रजुलुन अखलक बदनहु फी तलबि मालिह। वो शख्स जिसने अपने बदन को माल तलब करने और माल कमाने में गला डाला। मैं ये अर्ज़ कर रहा था मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया बेशक सबसे बड़ा घाटे का और नुकसान का शिकार वो शख्स है तजारत के एतबार से, क्या, और कोशिश के नाकाम होने के एतबार से, कि उसकी तजारत भी बर्बाद गई और कोशिश भी बर्बाद गई। कौन सा? फरमाया रजुलुन अखलक बदनहु फी तलबि मालिही। वो शख्स जिसने अपने जिस्म को माल कमाने की तलब में गला डाला, खर्च कर दिया अपने बदन को, सारी उम्र तबाह कर दिया अपना बदन, माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, अपनी पूरी उम्र इस बॉडी को, जिस्म को गला डाला, खर्च कर दिया, ना दिन की परवाह, ना रात की परवाह, ना सेहत की परवाह, माल मिले, दौलत कमाई जाए। लेकिन अजब क्या है उसके साथ? फरमाया वलम तुसाइदहुल मक़ादीर अला इरादतिही, लेकिन तकदीर उसके इरादे पर उसकी मदद नहीं करती, उसके इरादे पर उसकी मदद। वो सारी उम्र दौलत कमाने की हिर्स और हवस में खुद को खपा डालता है, गंवा डालता है, गला डालता है, खर्च कर डालता है, खुद को फना कर देता है कि दौलत मिल जाए, मैं मालदार बन जाऊं। लेकिन अजब ये कि तकदीर उसका साथ नहीं देती, मालदार भी नहीं बनता, क्या, उसकी भूख भी नहीं मिटती, गुर्बत भी नहीं मिटती। तो फरमाया अब दीन तो कमाया नहीं था, नेकी तो
کمائی نہیں تھی، تقویٰ تو کمایا نہیں تھا، ذکر اللہ تو کمایا نہیں، عبادت تو کی نہیں، تلاوت تو کی نہیں، نیک صحبت میں تو بیٹھا نہیں، اور برائی دنیا دار ان کی صحبتوں میں عمر گوا دی، لیکن تقدیر نے بھی مدد نہ کی، اور پوری زندگی جس کے لیے محنت کی وہ دنیا میں بھی حاصل نہ ہوا۔ بہت سے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ساری عمر مالدار ہونے کی ہوس میں پاگل ہوئے پھرتے ہیں، اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر وہ کہتے ہیں بس میں مالدار ہو جاؤں کسی طریقے سے، ہوتے پھر نہیں۔ یہاں مولا کا ایک اور قول یاد آ گیا، مولا کائنات کا، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس غریب پر جو گناہ کرتا ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے حیرت ہے اس غریب پہ جو گناہ کرتا ہے، کہ یہاں غربت کی آگ میں جل رہا ہے، وہاں دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ کم از کم غریب تو اللہ کا فرما بردار ہوتا۔ تو فرمایا مجھے حیرت ہے اس غریب پر جو گناہ کرتا۔ تو یہ مولا کا فرمان میں سمجھا رہا تھا، تو فرمایا سب سے بڑا خسارے میں وہ شخص گیا، اور سب سے بڑا ناکام وہ شخص ہے جس نے اپنے بدن کو کھپا ڈالا، گوا دیا، ضائع کر دیا، کسی طریقے سے میں مالدار ہو جاؤں، لیکن تقدیر الٹی ہی پڑی اور وہ مالدار بھی نہ ہو سکا۔ فخرج من الدنیا بحسرتہ، اب یہ اپنی دنیا سے حسرت اور پچھتاوے لے کے جائے گا کہ جس کے لیے میں نے ساری عمر گوا دی وہ بھی نہیں ملا، تو دنیا سے حسرت زدہ نکلے گا، حسرت اور پچھتاوے لے کے دنیا سے نکلے گا۔ وَقَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِطَبِعَتِهِ، اور آخرت میں یوں قدم رکھے گا کہ اس کے پاس گناہوں اور غفلتوں کے بوجھ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ دنیا سے حسرت سے نکلے گا اور آخرت میں قدم گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رکھے گا۔ تو اس سے بڑا خسارے اور نقصان کے اندر کون سا تاجر ہے کہ جس نے ساری عمر جس چیز کے لیے اپنی زندگی گوا دی وہ بھی ملی نہیں، وہ بھی ملی بولیے۔ اور پھر مولا کا ایک آخری فرمان آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑا قیمتی اور خوبصورت، توجہ ہے آپ کی، خواتین کی بھی۔ امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات علیہ السلام، عید کا دن ہے، کون سا بولیے فرمائیے؟ تو عید کا دن ہے، کون سا دن بولیے؟ اور مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کو عید مبارک ہو، کیا کہا؟ بولیے نا، یہ عید ہے نا، 3 دن بعد 4 دن بعد۔ تو مولا سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کو عید مبارک ہو، کیا بولیے؟ عید مبارک۔ آپ کو کسی عام شخصیت کے الفاظ نہیں سنا رہا، امام المتقین کے الفاظ، امیر المومنین کے الفاظ، مولا کائنات کے الفاظ ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کو عید مبارک ہو، کیا کہا بولیے؟ آپ نے فرمایا بیٹے انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، فرمایا ہر شخص کی عید نہیں ہوتی، ہر شخص کی عید تو اس شخص کی ہوتی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، وشکر قیامہ، اور جو اس نے عبادتیں کی اللہ نے وہ بھی نظر انداز نہیں کی، وہ بھی قبول فرما لی۔ جس کی عبادتوں کو اور جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا، عید تو اس کی ہے، عید تو۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، فرمایا ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ عید ہے، وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَكُلُّ يَوْمٍ لا يعصى اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی، نہ آنکھوں سے گناہ کیا، نہ ہاتھوں سے گناہ کیا، نہ زبان سے کوئی گناہ کیا، نہ چھپ کے کیا، نہ علانیتاً کیا، ہر وہ دن جس میں کوئی گناہ نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ مومن کی عید وہی دن ہے، اور حقیقت میں عید وہی دن ہے جس دن اللہ کی کوئی نافرمانی، اور عید الفطر ہو
اور نافرمانی کا سمجھیں کہ ایک آپ کو پرمٹ مل گیا ہے، اجازت نامہ مل گیا۔ عید الفطر آتی ہے، ہمارے بچے بچیاں جوان کیا بوڑھے کیا وہ سمجھتے ہیں شاید گناہوں کا اجازت نامہ مل گیا، سارا دن برائی میں، گانے سننے میں، فلموں میں، سینما ہال میں، برائیوں میں، ناجائز تعلقات میں اپنا دن گزار دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ آ جائے تب بھی یہی ہمارا حال ہے، تو وہ عید تو نہ ہوئی نا۔ عید تو بولیے، مولا کائنات فرماتے ہیں عید تو وہ دن ہے جس دن تم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو۔ یہ آپ کی تعلیم ہے، پروردگار مولا کائنات کی تعلیم میں ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیم کا رنگ ہمارے اوپر نظر آئے، ہمارے مریدوں پر، شاگردوں پر، محبت کرنے والوں پر، دنیا بھر میں جہاں بھی مرد ہوں خواتین ہوں، امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کی تعلیم کا نور جھلکنا چاہیے ہمارے کردار سے۔ اللہ آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔